تھے جو مصنوعی روشنی کے بغیر ہی چاند کی طرح جھلملا رہے تھے۔ ہوا چلتی تو ان پتوں کے ٹکرانے سے مدھر موسیقی پیدا ہوتی۔ زریاب نے سوچا کہ اسے ثبوت کی ضرورت ہوگی، چنانچہ اس نے چاندی کی ایک نازک ٹہنی توڑ لی۔ ٹہنی ٹوٹتے ہی ایک بلند آواز پیدا ہوئی جو خاموش جنگل میں گونج اٹھی۔ چھوٹی شہزادی پھر لرز گئی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو غار کے جنات خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں جو ہمارے استقبال کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وہ مزید آگے بڑھے تو منظر بدل گیا۔ اب وہ ایک ایسے جنگل میں تھے جہاں درختوں کے پتے سونے کے تھے۔ سورج کی پہلی کرن کی طرح سونا ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ زریاب نے وہاں سے بھی ایک سنہری ٹہنی توڑ کر اپنے تھیلے میں محفوظ کر لی۔ آخر میں ایک ایسا جادوئی باغ آیا جہاں پتے ہیروں کے بنے ہوئے تھے۔ زریاب نے وہاں سے بھی ایک ہیرے والی ٹہنی توڑ کر اپنے تھیلے میں محفوظ کر لی۔ ہر بار جب ٹہنی ٹوٹتی، چھوٹی شہزادی کا دل دھڑکنے لگتا، مگر باقی 6 بہنیں اسے وہم قرار دے کر آگے بڑھ جاتی۔ جنگل کے اختتام پر ایک نیلی جھیل تھی جس کا پانی ساکت اور شفاف تھا۔ وہاں 7 خوبصورت کشتیاں کھڑی تھیں اور ہر کشتی میں ایک ملاح موجود تھا۔ شہزادیاں ایک ایک کر کے کشتیوں میں سوار ہو گئیں۔ زریاب خاموشی سے سب سے چھوٹی شہزادی کی کشتی میں ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ملاح نے جب چپو چلانا شروع کیے تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور حیرت سے بولا، کشتی بہت بھاری محسوس ہو رہی ہے، جیسے ایک نہیں بلکہ 2 لوگ سوار ہوں۔ میری تمام قوت صرف ہو رہی ہے۔ چھوٹی شہزادی نے کہا، شاید تھکن کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ جھیل عبور کرنے کے بعد وہ ایک عظیم الشان زیر زمین محل میں داخل ہوئیں جہاں ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ وہاں 7 میزیں لگی ہوئی تھیں جن پر ململ اور ریشم کے تھان رکھے تھے۔ شہزادیاں وہاں بیٹھ گئیں اور انتہائی خوبصورتی اور سلیقے سے کڑھائی کرنے لگیں۔ زریاب یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ کوئی عام کڑھائی نہ تھی بلکہ وہ ان چاندی اور سونے کی تاروں کو استعمال کر رہی تھیں جو انہوں نے ان جادوئی درختوں سے حاصل کی تھیں۔ ان کی انگلیاں مشین کی طرح چل رہی تھیں۔ وہ پوری لگن اور محنت کے ساتھ کام کر رہی تھیں۔ ان کی اس مشقت کے دوران وہ نازک ریشمی جوتے اس سخت فرش اور جادوئی دھاگوں کی رگڑ برداشت نہ کر پاتے اور چند ہی گھنٹوں میں نیچے سے گھس جاتے۔ جب صبح ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے، شہزادیوں نے انتہائی قیمتی اور خوبصورت سوٹس مکمل کر لیے۔ ان پر کی گئی کڑھائی اتنی نفیس تھی کہ بادشاہوں کے لباس بھی ان کے سامنے ماند پڑ جاتے۔ زریاب نے دیکھا کہ ہال کے ایک گوشے سے ایک چھوٹا سا خفیہ راستہ شہر کی طرف جاتا تھا۔